الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میراث کی تقسیم ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اب میراث کیا ہے؟ آدمی جب مرتا ہے تو اپنے پیچھے جو پراپرٹی یا جائیداد چھوڑ جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں. زندگی بھر تو وہ اس کا حق رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ حق اس کے وارثوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اب وہ اس کا حق نہیں رہتا ہے، اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اب اس کے وارثین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کا اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضے کو ادا کیا جائے. اگر اس نے وصیت کی ہے اور اس کے مال میں سے 1/3 میں وہ وصیت آ جاتی ہے تو اس وصیت کو تقسیم کرے. پھر اس کے بعد جو مال بچا ہے وارثین آپس میں تقسیم کریں. یہ شریعت کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مال کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے. کن کو دیا جائے، کتنا مال دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. نماز جو سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے، آپ کو قرآن مجید میں کہیں اس کی تفصیل نہیں ملے گی. اتنا بتایا گیا کہ نماز پڑھیے، وقت پر پڑھیے. کتنی رکعت پڑھنی ہے، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب، عشاء اور عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بیان کی. آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کی کیا تفصیلات ہیں، قرآن نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے. حج کرتا ہے، حج کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. زکوٰۃ ہے، اس کی پوری تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. بلکہ ساری تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اس کی روشنی میں ہم تفصیل سمجھ سکتے ہیں. لیکن میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ پوری کی پوری چیز قرآن نے خود سے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ قرآن نے خود فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم وراثت کو پورا کا پورا کھا جاتے ہو. لمّا کا مطلب جمع کرتے ہوئے، یعنی تقسیم کیے بغیر پورا کا پورا وراثت کا مال تم کھا جاتے ہو. کیوں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال کی تم حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، مال سے تم کو حد سے زیادہ محبت ہے، تو مال کے سلسلے میں ڈنڈی مارنے کا زیادہ امکان رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جز کو بیان کیا. آدمی کے مرنے کے بعد اس کے وارث کون بنیں گے ہم آپس میں بیٹھ کر اس کو طے نہیں کر سکتے. ہر وارث کو کتنا ملے گا ہم طے نہیں کر سکتے. قرآن نے ایک ایک جز کو بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایک تو اس لیے کہ آدمی من مانی اپنی مرضی کے مطابق طاقتور ہے یا جو حاوی ہے، جس کے قبضے میں مال ہے، وہ اپنی من مانی مال کو تقسیم نہ کرے، اس کو کھلواڑ نہ کرے. دوسرے، آپس میں من مانی کی وجہ سے اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو. آج دیکھیے بھائی بھائی سگے بھائیوں میں دشمنی ہے. کیوں ہے؟ مال کی تقسیم برابر نہیں. رشتہ داروں میں دشمنیاں ہیں.
کیوں ہے؟ مال کی تقسیم برابر نہیں ہے. غیر مذہب والوں کی کوٹوں میں جا کر ہم اپنا مقدمہ دائر کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس کے پیچھے ضائع کرتے ہیں. کیوں؟ مال کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کی تقسیم خود کی کرے. تیسری اس کی حکمت یہ بتائی کہ جب مال تقسیم ہو جائے تو آدمی کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے تو آدمی اس پر مطمئن ہوگا. اب مال کی تقسیم ہوگی، ظاہر بات ہے کسی کو زیادہ حصہ ملے گا، کسی کو کم حصہ ملے گا، کسی کو حصہ ہی نہیں ملے گا. جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن نے یہ تفصیل بیان کی ہے تو آدمی مطمئن ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، ساری کی ساری ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی تقسیم کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک جز کی تفصیل کو بیان کرنے کی ذمہ داری خود لی ہے. دوسری طرف قرآن کی آیتوں پر ہم جب غور کرتے ہیں جو وراثت کے بارے میں اتری ہے، اس کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اس کی اہمیت بیان کی ہے. پہلے ہی بتایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. مال کی تقسیم کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، وصیت کا لفظ. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے مرنے سے پہلے یا کہیں جانے سے پہلے اپنے متعلقین کو اہم باتیں بتاتا ہے، ضروری باتیں کہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اہم بات ہوتی ہے وہ. تو وصیت کے لفظ سے قرآن نے اشارہ کر دیا کہ وراثت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور وصیت پر کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ. اللہ کی وصیت ہے. جب انسانوں کی وصیت کی ہمارے نزدیک اتنی اہمیت ہے تو اللہ نے جو وصیت کی ہے اس کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہونی چاہیے. تیسری طرف وصیت کی جو آیتیں ہیں، 3 آیتیں، تینوں آیتوں کو جو ختم اللہ نے کیا ہے وہ بڑی اہم باتوں پر ختم کیا ہے. پہلی آیت میں کہا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. وراثت کے مسائل بیان کیے اور کہا یہ اللہ کے احکام ہے، طے شدہ احکام. فرض کا مطلب طے شدہ احکام جس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. اللہ نے یہ حصے طے کیے ہیں، جس کو جتنا اللہ نے کہا ہے اس کو دے کر رہنا چاہیے. دوسری آیت میں فرمایا وصیۃ من اللہ. یہ جو تفصیل میں نے بیان کی ہے یہ اللہ کی وصیت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی کسی کو منمانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تیسری آیت کے آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا. اللہ تعالیٰ یہ تفصیل کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. یعنی اللہ نے وارننگ دی، جو اپنی مرضی سے میراث کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، شریعت نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ وارننگ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور عجیب بات یہ، تینوں آیتوں کے اخیر میں علم کا لفظ استعمال کیا. ایک جگہ کہا علیما حکیما، دوسری جگہ کہا واللہ علیم حلیم، اور تیسری جگہ کہا بکل شیء علیم. تینوں جگہ علم کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی تفصیل بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لوگوں کی نفسیات سے واقف ہیں، لوگوں کے جذبات سے واقف ہیں، لوگوں کی خواہشات سے واقف ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا ملنا چاہیے یہ اللہ سے بڑھ کر اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اللہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی ضروریات کو پیدا کرنے والا ہے اور ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اللہ سے بڑھ کر انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جس توازن کے ساتھ، جس اعتدال کے ساتھ اللہ نے تقسیم کی ہے، اگر آدمی اس پر غور کرے گا، اس کی حکمتوں پر غور کرے گا تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اللہ کو بھول کر،
اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر جہاں انسان نے تقسیم کے قوانین بنائے ہیں، آپ غور کریں گے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کمزوریاں پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو اتنی اہمیت شریعت نے دی ہے، بلکہ اپنے احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ حدود کا مطلب بارڈر، طے شدہ احکام ہے، یہ گویا کہ ایک بارڈر ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے تفصیل جو بیان کی ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ چیزیں ہیں، اس کو پھلانگ کر، اس کو کراس کر کے کوئی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہا جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا، یعنی وراثت میں جو حق آیا ہے اللہ کا حق سمجھ کر، رسول کی تقسیم سمجھ کر اس کو قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوگی۔ آخر میں اللہ نے کہا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آدمی کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن اللہ کی تقسیم کے سامنے اس نے سر جھکا دیا، یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو حدود اس نے متعین کیے ہیں، جو احکام اس نے بیان کیے ہیں، اس کے خلاف کرے گا، اس میں کمی بیشی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ہمیشہ ہمیش کی آگ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ذلیل کرنے والا اس کو عذاب ملے گا۔ وارننگ دی اللہ نے۔ جو تقسیم میراث کے مسئلے میں، مال کے مسئلے میں اللہ نے جو حدود طے کیے ہیں، اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں، اس کو قبول کیے بغیر اپنی منمانی طے کریں گے، اپنی منمانی تقسیم کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ نے فوراً کیا کہ ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے اور ذلت ہے۔ ذلیل دنیا میں ہوگا وہ شخص اور ذلیل آخرت میں بھی ہوگا۔ اتنی سخت وارننگ اللہ نے دی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغض۔ کہا کہ دو ایسے گناہ ہیں، ان گناہوں کے کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی عذاب دے گا اور آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کو فوراً عذاب ملتا ہے۔ وہ دو گناہ بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک ہے رشتہ داری کو توڑنا، ایک ہے رشتہ داری کو توڑنا، اور دوسرا ہے آپس میں دشمنی کرنا۔ اب غور کیجئے، یہ دونوں مسائل اکثر و بیشتر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اکثر و بیشتر رشتے میں تو دراڑ آتا ہے، رشتہ ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ یہ مال کی تقسیم یا تو ہوتی نہیں ہے یا برابر نہیں ہوتی ہے۔ آپس میں نفرت کے جذبات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دشمنیاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ خود غور کیجئے، مال کی تقسیم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اکثر یہی چیز سبب بنتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو گناہ ہوں گے، رشتوں کو توڑا جائے گا اور آپس میں دشمنیاں پیدا کی جائے گی، اللہ اس کا عذاب دنیا ہی میں انسان کو دیتے ہیں، آخرت میں تو ملے گا ہی لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ظلم قید شبر، جو ایک بالش برابر زمین بھی کسی کی ہڑپ کرے گا، اللہ توفقہ من 7 اراضین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بالش زمین مطلب ایک گیم، اتنی زمین اگر کوئی دوسرے کی ہڑپ کرے گا تو کہا 7 زمینوں کی توق بنا کر اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی گردن پر رکھیں گے۔ ایک زمین نے ایک بلڈنگ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے،
100 किलो का बोझ रखा जाए, आदमी का क्या हश्र होगा। लेकिन का एक बाली जमीन अगर किसी की कोई दबाए रखेगा, तकसीम नहीं करेगा, हड़प करेगा, कहा 7 जमीनों का तोक बनाकर उसकी गर्दन पर रखा जाएगा। कैसे उसका बोझ वो क़यामत के दिन बर्दाश्त करेगा। सबके सामने रखा जाएगा, ऐसा आदमी जलील हो जाएगा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा। इतनी सख्त सजा सुनाई गई है दूसरों के माल के हड़प करने वालों पर। अब आप सोचिए कितना इस फरीजे में हम लोग कोताही कर रहे हैं। या तो माल की तकसीम होती नहीं है, अक्सर और बेशतर माल की तकसीम करने में कोताही करते हैं। नस्लें गुजर जाए, 2-2, 3-3 पीढ़ियां बाद मर्तबा गुजर जाती है, लेकिन तकसीम हो नहीं पाता है। नतीजा क्या होता है, जो बेचारे हकदार रहते हैं कुछ लोग उस पर कब्जा करते हैं, बाकी जिंदगी भर रोते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं, किरायों के घरों में रहने पर मजबूर होता है। हालांकि इतनी उनके पास प्रॉपर्टी है, अगर उनको सही हक मिल जाए वो अपना घर खरीद सकते हैं, वो अपना कारोबार खुद संभाल सकते हैं। लेकिन लोग होते हैं कुछ जो उस पर दबाए रखते हैं और दूसरों को देने के लिए राजी नहीं होते हैं। क्या कितनी बद्दुआएं उनकी जुबान से निकलती होगी, क्या हश्र होगा कल क़यामत के दिन। क्या ऐसे लोगों की नस्लों को कभी सुकून मिल सकता है जो दूसरों के हुकूक दबाए रखते हैं, जो दूसरों के माल को तकसीम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ कभी माल को तकसीम करते हैं तो अपनी मनमानी, शरीयत क्या करते नहीं, अपनी मनमानी तकसीम करते हैं। तो अपनी मनमानी जब हम करेंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, तो फिर क्या हश्र होगा, क्या फायदा होगा। यही से तो सारा इख्तिलाफ होता है, यही से इख्तिलाफ पैदा होता है, यही से नफरत, यही से दुश्मनियां पैदा होती है, जिसके लिए इतनी बड़ी वाइदें सुनाई गई है। तीसरी तरफ कभी एक आदमी आड़े डालता है, रुकावट डालता है, सब राजी हो जाते हैं, एक आदमी की रुकावट की वजह से वो जमीन रुकी रहती है, तकसीम नहीं हो पाती है। कभी गैरों का कब्जा हो जाता है उस पर, गैर कब्जा करे तो गवारा, अपने लोगों को हक दिया जाए, इसकी हमें फिक्र नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है, आखिर क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। माल की मोहब्बत, अल्लाह के वादे पर हमें यकीन नहीं, अल्लाह पर ईमान हमारा मजबूत नहीं होता है, तो इसलिए कभी तो ऐसा होता है कि माल गलत तकसीम हो जाता है। जब उनको बताया जाता है कि शरीयत ये कहती है, तो कहते हैं नहीं, हमने तकसीम कर लिया, हमारी मर्जी है। अब शरीयत को आड़े रख देते हैं, पीछे रख देते हैं, अपने नफ्स को आगे कर देते हैं। तो क्या ऐसी तकसीम से कहीं घराने में बरकत आ सकती है, सुकून आ सकता है, इत्मीनान आ सकता है, राहत मिल सकती है? नहीं, आगे चलकर इख्तिलाफात के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। कभी जुल्म ये होता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, अब बच्चे इसरार करते हमारा हक दो, तुम्हारा हक का है वो, जब तक आदमी मरता नहीं वो हक उसका रहता है। बाप बूढ़ा हो जाए आपको मांगने का हक नहीं है, माँ बूढ़ी हो जाए आपको मांगने का हक नहीं, वो उनका हक है, वो चाहे तो दूसरों को भी दे सकते हैं, आपको उन पर जबर करने का कोई हक नहीं है। जोर जबरदस्ती करते हैं वालिदैन पर, नहीं तकसीम करो, हमारा हक, आपका कहाँ हक है वो। जब तक आदमी मर नहीं जाता वो हक उसी का रहता है, मरने के बाद हक उसका मुंतकिल हो जाता है। तो यहाँ भी जुल्म, वहां भी जुल्म। तो ये ऐसा मसला है, घर घर का मसला भी बन रहा है। आदमी मरते ही जब उसकी विरासत सही सही तकसीम हो जाती है तो उसके बाद दिल पूरा साफ हो जाता है, घर में खैर आती है, बरकत आती है, राहत आती है, माशरे में सुकून और इत्मीनान आता है। फिर ऐसे लोगों का कारोबार भी बढ़ जाता है जो वक्त पर तकसीम करते हैं। तो आज इसकी जरूरत है, ये पहलू बहुत तिश्ना है, इसकी वजह से घर घर इख्तिलाफात का अड्डा बनते चले जा रहे हैं, माशरे से सुकून और इत्मीनान उठ रहा है, दुश्मनियां पैदा हो रही है, माशरा मुंतशिर हो रहा है। इस पर संजीदगी से हमें गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस पहलू का सही जायजा लेकर सही